مکہ اور مدینہ غیر مسلموں کے لیے اپنا یعنی they could not visit these two holy cities. اب یہ جو ہیں انڈین منسٹر، اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ اپنا مدینہ میں نے سنا ہے کہ گئی تھیں شاید پاکستان کو تو یقیناً یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا کہ انڈیا کی ایک منسٹر جو کہ مسلم بھی نہیں ہے وہ گئی ہیں سعودی عرب اور کانفرنس میں بھی خیر شرکت کی ہے، مگر انہوں نے یہ بھی انتظامات دیکھے ہیں کہ انڈیا سے جو لوگ جائیں گے حج عمرے کے لیے ان کے لیے کیا فیسلٹیز وہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ آپ 4 نکاح کر لیں، اب وہ وہاں پہ وہ بڑی تالیاں بجی اور یعنی عورت انہوں نے انٹرٹینمنٹ کی چیز سمجھ کے رکھی ہے، انہوں نے 4 شادیاں بھی وہی بتا رہے ہیں، اور جو جنت انہوں نے ایک گڑھ رکھی ہے یا بتاتے ہیں اس میں بھی یہ 72 حوریں جو بتاتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ غیر مسلموں کے لیے اپنا یعنی they could not visit these two holy cities. اب یہ جو ہیں انڈین منسٹر، اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ اپنا مدینہ میں نے سنا ہے کہ گئی تھیں، شاید مکہ بھی آپ بتا رہی ہیں، تو اس کو نارملائز کیا جائے نا مذہبی، یہ ہماری ہولی سٹیز تو ہیں، تو سارا کچھ جو یہاں پہ ہوتا ہے وہ سیٹلائٹس یہ وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، تو یہ پابندی لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ محمد بن سلمان جو ہیں وہ بالکل آئی تھنک دے ریئلائز کہ یہ جو آئل ویلتھ ہے نا جس پہ یہ سارا اتنی پراسپیرٹی بنی ہے وہ لانگ ٹرم نہیں ہے، ان کو بھی دبئی کی طرح اور ان علاقوں کی طرح نئے سورسز آف انکم جنریٹ کرنے پڑیں گے۔ تو محمد بن سلمان جو ہے وہ عقل مند، انفارمڈ، ایجوکیٹڈ آدمی ہے، بڑی ہمت کر کے انہوں نے وہاں کی جو الٹرا آرتھوڈاکس وہابی جو ہے کلرجی اس کو آئسولیٹ کیا ہے اور فی الحال کامیاب ہے۔ مجھے تو کئی دفعہ یہی ڈر ہوتا ہے کہ اس بندے کو کوئی مار نہ دے اس اپنا یہ جو ہے ریفارم پروسیس کو روکنے کے لیے، لیکن لیٹس ہوپ دیٹ ہی اسٹیز آن اور وہ ریفارم کرتے جائیں۔ حدیث کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ بے تحاشا حدیثیں جو ہیں یہ گھڑی گئی ہیں اور یہ قرآن اور اسلام کی جو ہے نا اسپرٹ اس کے خلاف ہیں، تو دیٹس آلسو اے گریٹ اسٹیپ فارورڈ۔ عورتوں کا جو آپ بتا رہی ہیں کہ محرم والا جو وہ تھا ریکوائرمنٹ وہ انہوں نے ختم کر دی ہے، اور وہاں پہ بیچز بنیں گی۔ باقی جیسے مڈل ایسٹ میں اتنی انکم، اتنی وہ انٹرٹینمنٹ، پراسپیرٹی، کمفرٹ، لگژری، وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال، ان لوگوں نے اسٹیبلش کر لیا، تو سعودی عربیہ پیچھے رہ گیا تھا۔ تو اب آپ کا دوسرا سوال کہ کیا اس کا اثر ہم پہ ہوگا، وہ بات یہ ہے فی الحال تو ہم انہی کے پیچھے لگے رہے ہیں نا۔ چوائسز تھی آئیدر ایران اور سعودی عربیہ، دونوں فنڈامنٹلسٹ تھیں۔ ایران کی فنڈامنٹلزم ابھی قائم دائم ہے، اور سعودی عربیہ نے اپنے طریقے بدل دیے ہیں۔ امید یہ ہے کہ یہ ساری انفلوئنسز ایک دن پاکستان تک بھی پہنچ جائیں، کیونکہ کاؤنٹر چیزیں بھی ہو رہی ہیں نا۔ ترکی کے اندر اردوغان صاحب خلافت دوبارہ ریسٹور کرنے کی سوچ رہے ہیں، میرے ترکش دوست بتاتے ہیں، تو وہاں پہ اتا ترک نے تو ان کو لبریٹ کر ہی دیا تھا، واپس ایک دقیانوسی انسٹیٹیوشن اور سوچ کو لانے کا کیا تعلق ہے؟ وہاں پہ شریعہ والے جو فالورز ہیں ترکی کے اندر وہ بہت شور مچا رہے ہیں کہ برنگ بیک شریعہ، برنگ بیک شریعہ۔ تو یہ ایک ٹوٹل کیوس ہے اسلامی ممالک کے اندر، کیونکہ ایک طرف جو جینوئنلی ایک سیکولر سٹیٹ تھی وہاں پہ یہ فقہ اور اس کی باتیں دوبارہ ہو رہی ہیں کہ خلافت لاؤ، شریعہ لاؤ ترکی کے اندر، ہاں جی۔ اور سعودی عربیہ جو ان سب کا گڑھ تھا اس قسم کی سوچ کا، اتنی زیادہ سیگریگیشن تھی کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کو کہیں بھی دیکھ نہیں تھے سکتے، ہاں جی، وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اٹس اے ٹائم فار بگ چینج، لیکن یہ بگ چینج کے پیچھے وائل سیلیبریٹنگ دا سعودی سچویشن ہم کو تھوڑا سا کوشش بھی ہونا پڑے گا کہ یہ
کس حد تک یہ ان کا انفلوئنس پاکستان پہنچتا ہے. لیکن ایک دن انڈیا اور پاکستان یہ انفلوئنس پہنچے گا. وہ دوسری بات ہے کہ یہ جو اہل حدیث ہیں جو سعودی عربیہ کی سوچ کے رکھتے ہیں وہ تو کٹر قسم کے اسلام, یہ طالبان اور یہ اور وہ, یہ اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں. دیوبندی سوچ, دیوبندی ایک جگہ جا کے وہابیوں کے ساتھ ہی کئی باتیں مل جاتی ہیں. تو یہ ہمارے جو ہے نا ڈاکٹرائنل ڈفرنسز, سیکٹیرین, سب سیکٹیرین, وہ بہت ہیں مسلمانوں کے اندر. تو لیکن سعودی عربیہ کے یہ چینجز کو میں انقلابی ریولوشنری سمجھتا ہوں, اور بہت ہمت کے ساتھ محمد بن سلمان از ٹرائنگ ٹو برنگ ہز پارٹ آف جو ہولی پلیسز ہیں انٹو دا 21st سینچری. اور یہی ایک آگے دیکھنے والی اسٹریٹجی ہے. یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن کیونکہ سعودی عربیہ کی بڑی ابھی بھی اکنامک پاور ہے اور انفلوئنس ہے, تو امید یہ ہے کہ یہ چینجز ہماری طرف بھی آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن سر یہ جو چینجز آ رہے ہیں آپ کے خیال سے, یہ ایم بی ایس جو ہیں وہ انہوں نے سوچا یا انہوں نے جو سٹڈیز کی ہیں اس کے حساب سے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ چینجز ہونے چاہیے, یا آپ کو یہ سعودی عرب کی مجبوری لگ رہی ہے؟ کیونکہ یہی کہنا ہے بہت سے لوگوں کا کہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے آئل ان کے پاس ختم ہو جائے گا, اور اگر یہ اس طرف نہیں جاتے کہ جہاں یہ ٹورزم سے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں یا باقی دنیا ان کے پاس جائے, تو پھر سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا سعودی عرب اور اسی طرح کی دوسری کنٹریز کا. نہیں, یہ فیکٹر ضرور ہوگا, ظاہر ہے فیوچر, لیکن یہ اس فیکٹر کو سمجھنا ایک عقل مندی کی نشانی تو ہے نا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ فیکٹر کا بہت بڑا رول ہے. ساری دنیا کے اندر جو انوائرمنٹل موومنٹ ہے, ابھی ریسنٹلی ایک محل یہ مڈل ایسٹ میں ہی, شاید دبئی میں ہی ہوا ہے یہ کانفرنس لیٹسٹ, جہاں پہ فائنلی ان کو اگری کرنا پڑا ہے کہ یہ فاسل فیول جو ہیں یہ بھی ختم ہوں گے. تو یہ بہت بڑا سٹیپ فارورڈ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں یہ آئل انڈسٹری جو ہے یہ کمزور ہوتی جائے گی, اور باقی سولر انڈسٹری اور ونڈ اور پتہ نہیں کیا کیا نئی چیزیں جو ہیں وہ ریپلیس کریں گی. ہاں جی, تو یہ آئیڈینٹیفائی کر لینا عقل کی نشانی ہے. دس از کالڈ واٹ از ریشنل, کہ جو ممکن نہیں ہے اس کو چھوڑو, جو ممکن ہے اس کے پیچھے چلو. دیٹس اے ریشنل ایٹیٹیوڈ. ہمارا تو سارا ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ واپس چلو جی 7ویں صدی میں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ہاں, ہمارا یہ کوئی ہے بھی نہیں مسئلہ. اچھے بھلے ہم 20-21ویں صدی کے نیشن تھے, ہمارے میں تبدیلیاں, پارلیمنٹ, الیکشن, ڈیموکریسی کے سارے آئیڈیا آئے, کانسٹیٹیوشن بھی بنی. ہماری لیڈرشپ بڑی نالائق ہے, اور اس لیڈرشپ کے اندر وہ پیپلز انوالومنٹ بہت کم ہے نا. وہ سارا اسٹیبلشمنٹ جو چاہے کر لے, لیکن اسٹیبلشمنٹ سعودی عربیہ پہ ڈیپینڈنٹ بھی تو بہت ہے نا. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. مگر سر ایک چیز اور ہے, وہ یہ کہ پاکستان کو تو یقیناً یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا کہ انڈیا کی ایک منسٹر جو کہ مسلم بھی نہیں ہے وہ گئی ہیں سعودی عرب, اور کانفرنس میں بھی خیر شرکت کی ہے, مگر انہوں نے یہ بھی انتظامات دیکھے ہیں کہ انڈیا سے جو لوگ جائیں گے حج عمرے کے لیے ان کے لیے کیا فیسلٹیز وہاں پہ رکھی گئی ہیں. پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ یقیناً یہاں کے جو ملا مافیا ہیں ان کو تو بہت برا لگ رہا ہوگا, تو یہ کیسے ایکسپٹ کریں گے؟ کیونکہ میرے ایک انڈین مولانا صاحب سے بھی جب بات ہوئی تو وہ تو ایم بی ایس کو بھی کافر بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے وہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے جو وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ سارے یہ ایجنٹ ہیں ابو جہل کے, سمجھ گئے ہیں نا. یہ سارے جو ہیں یہ نالائق لوگ ہیں, انہوں نے کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کی, یہ دنیا کو نہیں سمجھتے, یہ سمجھتے ہیں دنیا فلیٹ ہے. ہاں جی, ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی جو قسمت ہے اس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. تو یہ انڈین مولوی ہو یا پاکستانی مولوی ہو, یہ اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ان کے پیچھے لگنا جو ہے, ان سے آزاد ہونا بڑا لازمی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں انڈیا کے اندر اگر وہ کامن سول کوڈ یا یونیفارم سول کوڈ آ جاتی ہے تو ہماری جو مستورات ہیں مسلمان وہاں پہ جو جکڑی ہوئی ہیں یہ مولویوں کے اس میں, وہ آزاد ہو جاتی ہیں, اگر اس کو پولیٹیکلی نہیں بلکہ ایک
जेन्युइन प्रोग्रेसिव रिफॉर्म के तौर पे अगर इंडियन गवर्नमेंट लेके आती है। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा जी आप ये बात करते हैं तो इस तरह तो बिलीगर्ड मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसके साथ वो पहले ही फंसे हुए। मैंने कहा यार बात सुनो, मैं अंदर से जानता हूं स्टोरी। बिलीगर्ड अगर होंगे तो वो एक और लेवल है, पॉलिटिशियंस हैं। मौलवियों ने औरतों को बिलीगर किया हुआ है सदियों से, तो इनको आजाद कराने के लिए यही तरीका है। अतातुर्क ने भी तो मौलवियों को ठप करके तो ये सारी तब्दीली लाए थे ना। तब्दीली पाकिस्तान में मौलवी की मर्जी से तो कुछ भी नहीं आ सकता। बिल्कुल। मौलवी तो हलवा मांडा और 4 निकाह का कायल है। बस वो कहता है कि आप क्या कहते हैं कि इस्लाम में कोई है नहीं वो एंटरटेनमेंट, आप 4 निकाह कर ले। ये मुझे कहा है इस्लामाबाद में, मैंने कहा था आप म्यूजिक पे भी इल्जाम रखते हैं, आप ये पोइट्री पे भी आपके इल्जाम होते हैं कि ये गलत पोइट्री है, यूं है वो है। तो भाई आप ये बताएं हम एंटरटेनमेंट कहाँ ढूंढे। वो कहते हैं मौलवी क्या आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप 4 निकाह कर लें। अब वो वहां पे वो बड़ी तालियां बजी और यानी मजाक भी हुआ। औरत इन्होंने एंटरटेनमेंट की चीज समझ के रखी है। That's इन्होंने right. That's 4 the point. शादियां भी वही बता रहे हैं, और जो जन्नत इन्होंने एक गढ़ रखी है या बताते हैं, उसमें भी ये 72 हूरें वो जो सारी बताते हैं। स्टोरी से देखे ना कितने फुट लंबी होगी हाँ, और उसके कपड़े पता नहीं वो नजर भी आते, पता नहीं। इट इज अनबिलीवेबल कि इंस्टेड ऑफ कि ये नेकी की तरफ कोई बात करें, ये सारी वो इस किस्म की फैंटेसी को वो लोगों की ये एक्साइट करते रहते हैं। और मैंने देखा है लोग पागल हो गए हुए। आप पता नहीं यूट्यूब में कई अजीब किस्म की ये लड़कियों के रिश्ते वाली बातें और ये और वो आई हैव सीन एंड आई वाज शॉक्ड जो वहां पे हो रहा है। और वो मजबूर है, लोग पैसा कमाने के लिए महल हर किस्म की हरकत हो रही है। और इनको समझ नहीं आती मौलवियों को कि ये अपने लोगों को गुमराह करके 21st सेंचुरी में हाफ द पॉपुलेशन अगर वो प्रोडक्शन के अंदर नहीं आ रही स्वाय बच्चों के, तो वो इकोनॉमी तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। बांग्लादेश ने अपनी किस्मत बदल ली है। हाँ जी, इंडिया के अंदर लड़कियों के लिए उन्होंने 12 जमात तक शायद कोई टेस्ट भी होता होगा, लेकिन अगर आप क्वालिफाई कर जाएं तो फ्री एजुकेशन और दोपहर का खाना भी मिलता है। तो वहां पे तो ये तब्दीली आ रही हैं। ऐसे इंडिया आगे थोड़ी तरक्की कर गया है। सऊदी मगर अरेबिया में सारी चीजें होने शुरू हो गई हैं और we can only hope that he has a powerful support among the people. सर, क्या पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग किया जा सकता है? क्योंकि जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी सदर आता है वो, या इवन जो आर्मी चीफ भी आता है, वो भी हर वक्त यही बताते रहते हैं कि जी हम बड़े रिलीजियस हैं, हम तो तस्बीह घुमा रहे हैं, हम तो नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि ये सियासत को जो है वो रिलीजन से अलग कर दें? रिलीजन हर एक का एक जाती मामला होता है ना। दोस्तों, स्मृति ईरानी इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर थी और इस दौरान वो मदीना भी गई और वहां हज की तैयारियों का जायजा लिया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंची स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब के कुछ सीनियर नेताओं से भी मुलाकात की और जेद्दा में आयोजित उम्रा कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। इस विजिट की तस्वीरें स्मृति ईरानी ने एक्स पर शेयर की और बताया कि वो मदीना की पवित्र अल मस्जिद अल नबवी और कुबा मस्जिद के बाहरी परिसर तक गई थी। कुबा मस्जिद को इस्लाम की पहली मस्जिद माना जाता है। इसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने 622 ईस्वी में की थी। जैसे ही स्मृति ईरानी ने एक्स पर अपनी तस्वीरें शेयर की, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल सा गया और वो स्मृति ईरानी के अलावा सऊदी अरब पर भी सवाल उठा रहा है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज़ की वेबसाइट ने तो स्मृति ईरानी के पहनावे तक पर भी सवाल उठा दिया। कुबा मस्जिद में किसी गैर मुस्लिम की एंट्री पर मनाही है, लेकिन 2021 में नियमों में थोड़ा बदलाव हुआ था और अब गैर मुस्लिम भी बाहरी परिसर तक जा सकते हैं। द न्यूज़ ने इसे भारतीय डेलीगेशन की विजिट न लिखकर हिंदू डेलीगेशन लिखा है, जो उसके सांप्रदायिक रुख को दिखाता है। यही नहीं, उसे यह भी लिखा कि ईरानी के नेतृत्व में पहली बार कोई गैर मुस्लिम डेलीगेशन मदीना गया है और उससे इस्लाम के ऐतिहासिक स्थानों का दौरा किया है। डेलीगेशन में 2 महिलाएं थीं जिन्होंने साड़ी और सलवार कमीज पहन रखी थी। इन लोगों ने सर भी नहीं ढके थे। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने माथे पर बिंदी लगा रखी थी। वहीं पर एक अन्य मंत्री वी मुरलीधरन ने धोती और भगवा कुर्ता पहना था। इस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर अपनी कुंठा जाहिर की है। फिलहाल भारत और सऊदी अरब की नजदीकियों को लेकर पाकिस्तान अक्सर परेशान रहता है।
वहीं पर कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी अरब का समर्थन न मिल पाने पर तो उसने यहाँ तक कहा था कि हमारे मुस्लिम भाई भी कारोबार की वजह से चुप्पी साधे हैं। हम आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के नेतृत्व में डेलीगेशन सऊदी अरब में हज यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने गया था। इस साल भारत के लिए सऊदी अरब ने 1,75,000 हज यात्रियों का कोटा तय किया है। हज यात्रा की तैयारियों को लेकर सऊदी अरब की ओर से गैर मुस्लिम डेलीगेशन का स्वागत करना और स्मृति ईरानी का मस्जिद के परिसर तक जाना अहम है। इसे दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ रिश्तों और सऊदी अरब के रवैये में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।